عمران خان نے نااہلی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان کی درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد۔ درخواست کی سماعت پیر کو مقرر کر دی گئی۔ عدالت کے درخواست پر اعتراضات۔ چیئرمین تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نااہلی فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے عمران خان کی درخواست پر اعتراض عائد کیا کہ عمران خان نے بائیو میٹرک تصدیق نہیں کرائی، جبکہ نااہلی فیصلے کی مصدقہ نقل بھی درخواست کے ساتھ منسلک نہیں۔ ملک کے لیے بڑی خوشخبری، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو 4 سال بعد گرے لسٹ سے نکال دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کامیاب سفارتکاری اور آرمی چیف کی رہنمائی میں کام کرنے والے خصوصی سیل کی فیٹف اہداف پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے اقدامات نے اہم کردار ادا کیا۔ گرے لسٹ سے نکلنے پر پاکستان کو بے شمار معاشی فوائد ملنے کا بھی امکان پیدا ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی قوم کو مبارکباد۔ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا امریکہ بھی معترف۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی کوششوں اور پیش رفت کو تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان نے FATF کی طرف سے مقرر کردہ اہداف کو پورا کر لیا۔ عمران خان کی نااہلی پر احتجاج کرنے پر 7 PTI رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سینیٹر فیصل جاوید سمیت 7 رہنماؤں پر فیض آباد احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ پر تھانہ I-9 میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں اقدام قتل اور پولیس کے ساتھ مزاحمت کی دفعات بھی شامل۔ مجھے نواز شریف جیسا دکھایا جا رہا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کروں گا۔ نااہلی کے بعد عمران خان کا خصوصی ویڈیو پیغام۔ کہتے ہیں جب تک زندہ ہوں مافیا کا مقابلہ کروں گا۔ ملک اس وقت فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تب ایک فلیٹ خریدا تھا اور اس کی رسیدیں عدالت کو دکھائیں، جس نے مجھے صادق اور امین قرار دیا۔ حکومت کا عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا اعلان۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں عمران خان کو سزا کے بعد ہونے والا احتجاج مایوس کن تھا۔ پنجاب کے شہروں میں 30 یا 40 لوگ نکلے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پولیس اور انتظامیہ چور کا ساتھ نہ دیں۔ ابھی تو پنکی، فرح گوگی، القادر ٹرسٹ کے اربوں کے کیسز باقی ہیں۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا عمران خان کی نااہلی فیصلے پر افسوس کا اظہار۔ ٹویٹ کیا کسی کی نااہلی یا گرفتاری پر شادیانے بجانا نامعقول کام ہے۔ عمران خان کی نااہلی پر افسوس ہے، مگر مخالفین کو پھانسنے کے جال انہوں نے خود بنے تھے۔ اقتدار کے لیے جھوٹے بیانیے کے مکروہ کھیل سے فائدہ عمران خان نہیں اٹھایا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ محسود جرگہ کے دوران قبائلی عمائدین سے ملاقات کی۔ کور کمانڈر نے قبائل کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان قربانیوں کی بدولت دہشت گردوں کے خلاف بے مثال کامیابیاں ممکن ہوئیں۔ ISPR کے مطابق قبائلی عمائدین کی جانب سے امن کی بحالی پر پاک فوج سے اظہار تشکر کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کو غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی۔ شمالی وزیرستان میں فورسز سے جھڑپ میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ FATF نے روس پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق FATF نے روس کو تنظیم کے تمام معاملات سے علیحدہ کر دیا۔ صدر FATF نے کہا کہ روس کے یوکرین میں اقدامات FATF کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں کیویز نے کینگروز کی درگت بنا دی۔ سپر 12 مرحلے میں نیوزی لینڈ کی آسٹریلیا کے خلاف دھواں دار بیٹنگ۔ آسٹریلیا کو جیت کے لیے 201 رنز کا ہدف دے دیا۔ تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے بری خبر، قومی T20 ٹیم میں 1 ڈاؤن پوزیشن پر کھیلنے والے بیٹر فخر زمان انجری کے باعث پاک بھارت ٹاکرے سے باہر ہو گئے۔ دوسری جانب اتوار کو بھارت کے خلاف اہم میچ میں فخر زمان کی جگہ شان مسعود کو پلئنگ 11 میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پاک بھارت ٹاکرے کے دوران بارش کے امکانات بھی کم ہو گئے۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہ آنے کے فیصلے پر پاکستانی فنکار بھی برہم۔ معروف گلوکار اور اداکار فرحان سعید کہتے ہیں اگر بھارت ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آتا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ ورلڈ کپ کے دوران پاکستان سپر لیگ رکھے اور تمام پاکستانی وہ میچز دیکھیں اور ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کریں۔ حالیہ انٹرویو میں فرحان سعید نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اس پر اب سخت رد عمل دینا چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔